میرا کیمرہ مین اور ہم دونوں وہاں پہ تھے. اور اس کے بعد کیمرہ مین میرا جو ہے تو بیچارہ لٹرلی ہی واز کرائنگ. میں نے حاجی مسلم خان کا ایک انٹرویو کیا تھا، طالبان کے جو تھے، تو اس وقت ان کے انٹرویو کے بعد ڈائریکٹ کال بھی آئی کہ طالبان کی طرف سے کہ ہم آپ کو جو ہے وہ آپ باز آ جائیں اور وغیرہ وغیرہ. پھر میں نے کہا کہ آپ نے انٹرویو آپ کریں، آپ ہمیں اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں، آن ایئر دے دیں. تو اس کے بعد پھر جو ہے انہوں نے دوبارہ سے مجھے جو ہے اس پہ تھریٹ کیا کہ آپ طالبان کو آج کے بعد جو ہے وہ کور نہیں کریں گی. لیکن ظاہر کرنا تو تھا. ہندوستان کے انتخابات بھی میں نے کور کی اور 2004 میں گئی. اس وقت بالکل پاکستان اور ہندوستان کا ایک طرح سے پہلی بار جو ہے وہ نیا پیار شروع ہوا تھا، اور ایک گڈ ول اور جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی بات ہوتی تھی اور وہ ہو رہا تھا. تو میں جب گئی تو بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ مجھے کہا گیا کہ آپ بامبے میں جائیں گی اور وہاں سے جو الیکشن ہے وہ کور کریں گی. تو میں ان کے جو اسپیکر تھے اس وقت کے منوہر جوشی، ان کا انٹرویو کر رہی تھی. تو جب میں انٹرویو کرنے کے لیے بیٹھی وہاں پہ تو اس دوران میں 2 پولیس والے کھڑے تھے اور ابھی جوشی صاحب نے آنا تھا. میں انڈیا گیٹ کے سامنے ہم نے اپنے کیمرے لگائے تو انڈیا گیٹ کے سامنے ہم کر رہے تھے. تو میں جب بیٹھ کے مطلب کھڑی ہوئی اور جب میرا پروگرام ختم ہوا وہاں سے ان کے ساتھ، تو وہ جو پولیس والا تھا دوسرے کو کہنے صاف کرنا شروع ہو گیا کرسی کو اپنی. تو اس نے کہا کہ یہ آپ چیئر کو کیوں صاف کر رہے ہو؟ دوسرے نے پوچھا. اس نے کہا مسلی بیٹھی تھی. تو مجھے پہلی بار اندازہ ہوا کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح کا تاثر ان کا ہے. پھر میں نے تقریباً 15 دن وہاں پہ رہی تو میں نے بال ٹھاکرے صاحب کو فالو، اس دن کے بعد سے میں نے بال ٹھاکرے صاحب کو فالو کرنا شروع کیا، کیونکہ وہاں پہ ان کا بڑا ایک وہ تھا اور ایک بڑا ان کا نام تھا اور لوگ ڈرتے بھی بہت تھے، خاص کر کے بابری مسجد کے بعد. تو ان کا ایک بڑا ایک نیگیٹو امپیکٹ ہمیشہ سے رہا، لیکن اور زیادہ تھا. تو بال ٹھاکرے صاحب کو میں نے اتنا فالو کیا کہ میں ان تک پہنچ گئی. اور انہوں نے مجھے تنگ آ کے، ان کی جو ٹیم تھی اور انہوں نے خود مجھے 5 منٹ کا ٹائم جو ہے وہ دیا. فنکار گلی ان کا ایک، جہاں فنکاروں کی، وہ خود بھی وہ کارٹونسٹ تھے تو وہ پوری گلی میں فنکار رہتے تھے. تو وہاں پہ میں گئی ان کے گھر پہ اور میں نے ان کا انٹرویو کیا. وہ 5 منٹ سے بڑھتا جو ہے وہ 25 منٹ انہوں نے انٹرویو دیا. تو شروع میں تو بڑے وہ سخت تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑے نرم ہوتے چلے جائے. تو اگلے دن جو تھا وہ بامبے کے تمام اخباروں میں اور ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو ہیڈ لائن تھی وہ یہ تھی، ٹھاکرے ٹاکس ٹو پاکستان. اور میری تصویر کے ساتھ، ٹھاکرے صاحب کے ساتھ جو میری تصویر تھی وہ مڈ ڈے جو ان کا بڑا ایک مشہور اخبار ہے اس نے چھاپی. پھر این ڈی ٹی وی نے انٹرویو کیا. پھر وہ آج تک کی ہیڈ لائن تھی. پھر وہ تمام جو ان کے بڑے چینلز تھے ان کی وہ ہیڈ لائن تھی. جب یہ وار ہو رہی تھی تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں یہ وار کیوں نہیں کور کر سکتی. تو میں نے ہو رہا تھا اس وقت حامد میر صاحب ہمارے بیورو چیف بھی تھے، وہ کور کر رہے تھے وہاں پہ آلریڈی. تو میں نے میسج کیا اپنی مینجمنٹ کو کہ میں کور کرنا چاہتی ہوں. تو مجھے نہیں پتا تھا آلریڈی وہاں پہ ایک میٹنگ چل رہی تھی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ کچھ اور لوگوں کو یہاں سے بھیجا جائے کور کرنے کے لیے. تو جیسے ہی میں نے میسج کیا تو ہمارے جو سی ای او تھے میر ابراہیم الرحمان اور جو ہمارے اس وقت ڈائریکٹر نیوز تھے اظہر عباس صاحب، انہوں نے کہا کہ وائی ناٹ، آپ اگر جا سکتی ہیں تو اپنا ویزا وغیرہ اپلائی کر دیں اور آپ چلی جائیں. تو مجھے تو آئی کوڈنٹ بلیو، کیونکہ میں تو اپنی امی سے بھی بات نہیں کی ہوئی تھی اور ایک خاتون ہونے کے ناطے، نہ بھی ہو، میں تو خیر صحافیوں کے لیے تو میں کہتی ہوں کو صحافی ہونا چاہیے، خاتون اور مرد بات کی بات ہوتی ہے. تو میں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ میں تو جا رہی ہوں. تو میری والدہ نے ایک دم سے مجھے دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں تم ضرور جاؤ. تو میں حیران ہو گئی کہ اگر میری والدہ اس طرح کہہ رہی ہیں تو میں نے کہا تو مجھے تو لگ رہا تھا اگر میں ان کی جگہ ہوتی تو میں شاید اپنے بچوں کو کبھی بھی نہ جانے دوں، مگر انہوں نے مجھے اجازت دی تو پھر میرا حوصلہ بڑھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں جاؤں گی. تو جب میں وہاں پہنچی تو پہلی بار ہم لوگ لمبا روٹ تھا، ہم سیریا گئے، سیریا سے ہم بیروت جو ہے وہ پہنچے. تو سیریا میں ہمیں ہنٹ ملا کہ حزب اللہ کمانڈر جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں اور اگر ہم انٹرویو کرنا چاہیں تو ہمیں بیروت اور سیریا کی جو بارڈر ہے وہاں پہ ہمیں جانا پڑے گا. وہاں پہ ہم گئے اور ہم نے ان کا انٹرویو کیا اور یوں کیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ ایک جگہ پہنچ جائیں اور وہاں سے آپ جو ہے وہ اپنا آپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے تو لے جایا جائے گا. تو ہمارے ساتھ ڈائریکٹر تھے اسد اللہ، بڑے سینئر وہ پروڈیوسر ہیں،
اور میرا جو کیمرہ مین، تو ہم تینوں کو انہوں نے آنکھوں پہ پٹی باندھی اور وہ ہمیں لے گئے. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ پروڈیوسر کو بھی، کیمرہ مین کو بھی. کیمرہ مین تھوڑا سا ڈرا تو اس کو میں نے سمجھایا کہ دیکھ زندگی میں ایسے چانسز نہیں ملتے. اس نے کہا زندہ رہیں گے تو چانس ملیں گے، مطلب آپ تو مرنے کی باتیں کر رہی ہیں. تو میں نے کہا حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا، اللہ پہ بھروسہ رکھو، زندگی موت تو اس کے ہاتھ میں ہے. تو خیر ہم آنکھوں پہ پٹی باندھی، ہم گئے وہاں پہ. انہوں نے ہمیں ہم جب بیٹھے پھر ہم نے ایڈجسٹ کیا اور انٹرویو کیا. پھر انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ نے یہ انٹرویو یہاں آپ نہیں چلا سکتے جب تک کہ آپ اس کو، اور ٹائم بھی آپ دیں گے کیونکہ ہماری لوکیشن اور جگہ پتہ چل جائے گی. تو ہم نے ان سے پھر وعدہ کیا کہ ہم پہنچ کے کسی جگہ پہ تو پھر ہم لوکیشن آپ کی جو ہے وہ ڈسکلوز نہیں کریں گے، تو ہم جا کے وہ چلائیں گے. پھر ہم بیروت گئے اور بیروت سے جا کے ہم نے اس انٹرویو کو جو ہے وہ کور کیا. تو جب میں کراس کر رہی تھی بارڈر تو میں نے اپنی والدہ کو بتایا، ہمیں نہیں پتا تھا اس سے کچھ دیر پہلے ہی اسی بارڈر کے اوپر اٹیک ہوا تھا، اور کوئی مطلب 15 یا 20 منٹ کا فرق پڑا ہوگا. تو وہ فلیش ہو رہی تھی خبریں پاکستانی چینلز کے اوپر. تو میں نے اپنی والدہ کو فون کیا تو مجھے کہنے لگی کہ تم کہاں ہو؟ تو میں نے کہا ہم تو ابھی سیریا سے انٹر ہو رہے ہیں اس میں لیبنن میں. تو شی اسٹارٹڈ کرائنگ. تو پہلی دفعہ وہ روئیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا آپ رو رہی ہیں؟ تو میں نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہاں سب خیر ہے. تو پہلی بار مجھے اندازہ ہوا کہ میری والدہ جو ہے وہ پریشان ہے. لیکن پھر انہوں نے ساتھ ہی وہ سنبھل بھی گئی اور کہا کہ نہیں اب تم پہنچ گئی ہو نا تو اب تم کام کرو اپنا جا کے. پھر ہم ایک دن ساؤتھ بیروت میں ہم کور کر رہے تھے. تو اسی دوران پہ ہوتا یہ تھا کہ جب وہ اٹیک ہوتا تھا تو وہاں پہ کچھ پرچیاں وہ پہلے پھینکتے تھے جہاز کے ذریعے سے تاکہ لوگ جو ہیں وہ خبردار ہو جائیں اور وہ ان کو متنبع کر دیتے تھے کہ وہ نکل جائیں. اور چونکہ سارے اٹیک ساؤتھ میں ہو رہے تھے جو کہ ایشیا اکثریتی علاقہ وہاں پہ ہے، تو لہٰذا وہاں پہ وہ پہلے انہوں نے پرچیاں پھینکی. اور اتنی دیر میں ہم وہاں پہ چونکہ شوٹ کر رہے تھے تو انہوں نے ہمیں اریسٹ کر لیا. اور اس کے بعد وہ ہمیں لے گئے. کچھ حزب اللہ کے نوجوان لڑکے تھے، میرا کیمرہ مین اور ہم دونوں وہاں پہ تھے. اور اس کے بعد کیمرہ مین میرا جو ہے تو بیچارہ لٹرلی ہی واز کرائنگ. تو پھر ہمیں کافی دیر انہوں نے رکھا، ایک تہہ خانہ سا تھا وہاں پہ، وہ ہمیں لے گئے. انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ جاسوس بہت آتے ہیں، اور کچھ دن پہلے بھی ایک اسرائیلی جاسوس خاتون آئی تھیں اور اس کی بعد جو ہے وہ یہاں پہ اٹیکس ہوئے تھے، تو ہم آپ کو ایسے نہیں جانے دیں گے جب تک کہ ہم آپ کو انویسٹیگیٹ نہیں کرتے. تو پھر پاکستان کا کارڈ تھا ہمارے پاس، وہ ہم نے دکھایا ان کو، پریس کارڈ تھا وہاں پہ جو ان کی انفارمیشن منسٹری تھی، ان کو فون کیا. اتنی دیر میں وہ چونکہ پرچیاں تو کافی دیر پھینکی جا چکی تھیں، اب تو حملہ ہونا باقی تھا. تو ہم نے کہا جی اب تو بس اب تو گئے، آج تو مطلب یہ تو ہمیں پکڑ کے بیٹھے ہوئے اور ہم تو جائیں گے. بہرحال اتنی دیر میں انہوں نے اپنی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کی اور ہمیں جانے دی. اور جیسے ہی ہم ساؤتھ بیروت اور اس کو جو سینٹرل بیروت تھا اس کو وہ ڈیوائڈ کرتا ہے اباؤٹ ایک مطلب چوک سا تھا، ایک جگہ تھی، اس کو جیسے ہی ہم نے کراس کیا تو ان کے پلینز نے جو ہے وہ اٹیک کر دیا. تو وی اسکیپڈ، میرا خیال ہے کہ 1 منٹ کے فرق سے ہم نے وہاں سے اسکیپ کیا. یہ جب لائرز موومنٹ جو ہے جب شروع ہوئی تب سے لے کے تو یہ ایک مومنٹم تھا جو کہ بنتا چلا گیا. اور ظاہر ہے کہ ججز جو تھے وہ ان کو مطلب بند کر دیا گیا، گھروں میں نظر بند کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک میڈیا کے اوپر پابندیاں تھیں، پھر باقی چیزیں بھی. تو بہت زیادہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ اینٹی مشرف جذبات تھے، اور وہ جو جذبات تھے اس کی وجہ سے لوگ باہر نکل رہے تھے اور لوگ جو ہے اس کے اوپر بات کر رہے تھے. 12 مئی کا جو انسیڈنٹ ہے وہ تو ہم نے کراچی سے اپنی آنکھوں کے ساتھ جو ہے وہ دیکھا بھی، کور بھی کیا، اور اس کو کور کرتے ہوئے ایم کے تھریٹس بھی جو ہے وہ فیس کیے. مجھے یاد ہے میں اے آر وائی پہ ہم تھے تو میں اور ایاز امیر صاحب بڑے سینئر صحافی ہیں اور کاشف عباسی ہم کور کر رہے تھے ہائی کورٹ کے باہر سے. تو انہوں نے ہمیں بند کر دیا، یعنی وہ دروازے بند تھے، جگہیں بند تھی. تو مجھے اندر جانا تھا چونکہ ڈی ایس این جی وہاں پہ تھی ہماری ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے اندر. تو مجھے انہوں نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا تو مجھے دیوار پھلانگ کے جو ہے وہ آنا پڑا. تو اس کی فوٹیج اس وقت بہت سے لوگوں کے پاس جو تھی وہ آ گئی تھی، لیکن اس وقت ہم نے وہاں سے کیا. اور پھر اس کے بعد جو کچھ بولا، اس وقت ایم کے ایم بہت بڑی ان کا ایک دہشت تھی. اور مجھے یاد ہے کہ اس رات کو جو ہے وہ ہم نے کہیں جانا تھا، بلکہ ایک ہمارے بڑے اچھے ایم کے حیدر عباس رضوی صاحب نے ہمیں کھانے پہ بلایا ہوا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ اب تو کھانے کا کوئی سین نہیں ہے،
تو آپ تو پہلی ٹکٹ کرا کے گھر واپس چلی جائیں، پتہ نہیں، مطلب ایک طرح سے سمجھایا کہ پتہ نہیں آپ بچ بھی پائیں گی کہ نہیں بچ پائیں گی۔ تو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ تھریٹس آئے اس وقت متحدہ قوم موومنٹ کی طرف سے اور وہ سارا، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کور بھی کیا وہ سارا معاملہ، اور 12 مئی کی کوریج یادگار بھی یوں کہ ہم نے دیکھا کہ وکلاء کے ساتھ، اور پھر وہاں پہ وکلاء جلانے کا واقعہ، پھر وہاں جو ایئرپورٹ سے کے باہر جو شارع فیصل کے اوپر جو کچھ ہوا، پھر جو خون ریزی وہاں پہ ہوئی، اور پھر رات کو جناب مشرف نے جو کہا کہ میری دیکھی میری طاقت۔ یہ پہلی بار ویڈیو پہ ہم نے لوگوں کو دکھایا کہ پارلیمنٹ کس طرح سے کور کرتی ہے۔ میرا پہلا پروگرام تھا جو پارلیمنٹ کیفیٹیریا پارلیمنٹ کے اندر سے جناب مشرف نے بند کیا۔ میری جو رپورٹنگ تھی اس سے بہت زیادہ خائف ہوتے تھے، تو پروگرام بند بھی اس لیے کیا کیونکہ ہم رپورٹنگ وہاں سے جو ایز اٹ از ہوتی تھی وہ ہم کر رہے ہوتے تھے، تو اس دوران تو کافی زیادہ پریشر تھا، اور بند اس لیے کیا گیا، اور بلکہ مجھے یاد ہے اس وقت مجھے یہ پیغام بھیجا گیا کہ اگر آپ پروگرام اپنا اندر سے کرنا چاہتی ہیں تو آپ ہماری باتیں مانیں، اور آپ جو ہے وہ اگر آپ ہماری بات مانیں گی تو آپ کا پروگرام چلے گا۔ تو ظاہر ہے کہ ریفیوز کیا اس بات کو کہ اگر ایک دفعہ مطلب بات مان کے پھر ہم نے صحافت کیا کرنی ہے اگر اسی طرح سے بات کرنی ہے۔ 2008 کی حکومت بن رہی تھی تو روز ایک چلتا تھا کہ وزیر اعظم کون بنے گا، تو ARY نے ایک پورا سیگمنٹ پورا پروگرام کمپوز کیا کون بنے گا وزیر اعظم، جو رات کو 9 بجے ہم کرتے تھے، میں کرتی تھی، تو اس میں جو بھی وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہوتے تھے پوٹینشیل، تو اس کو ہم بلاتے تھے۔ تو مجھے یاد ہے کہ احمد مختار صاحب اس وقت ڈیفینس منسٹر تھے، تو ان کو بعد میں ڈیفینس منسٹر بنے، اس وقت ان کا نام آ رہا تھا وزیر اعظم کے لیے، تو ان کو میں نے انٹرویو کے لیے بلایا۔ وہ انٹرویو اتنا وائرل ہو گیا کہ ان کا نام جو آ رہا تھا وزیر اعظم کے لیے وہ نکل گیا وہاں سے، تو مجھے وہ جو بعد میں ملے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں تو پتہ نہیں وزیر اعظم بنتا کہ نہ بنتا، لیکن اب مجھے یہ کہ آپ نے اگر انٹرویو نہ کیا ہوتا تو شاید میں وزیر اعظم بن جاتا۔ جب یہ پورا آپریشن جب لانچ ہو رہا تھا تو سوات مجھے جانے کا اتفاق ہوا، لیکن جو انٹرویوز میں نے کیے وہ میں نے اسٹوڈیوز سے زیادہ کیے، کیونکہ میں اس وقت ایکسپیکٹ کر رہی تھی اپنا پہلا بیٹا، اور یہاں پہ جتنے IDPs تھے وہاں پہ ان کے پاس بھی ہم جو ہے وہ جا کے کور کر رہے تھے، اور باقی چیزیں بھی۔ تو دیکھیں ایک جرنلسٹ کی زندگی میں بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب آپ کو جو ہے وہ چیزیں آپ کو یہ امپریشن آپ نہیں دے سکتے کہ آپ جو ہے آپ کی لائف میں اور بھی چیزیں، آپ کی یہ پورا ایک پیشن ہے جس کو کہ آپ لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ شادی ہو رہی ہے، آپ کو چھٹی کم مل رہی ہے، آپ کا میرا دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو اس وقت یہ خان صاحب کا دھرنا جو ہے وہ شروع ہونے والا تھا، تو مجھے یاد ہے میں ڈان پہ تھی، مجھے صرف 15-20 دن کی جو ہے وہ میں نے چھٹی کی ہے، میں خود ہی، ایک تو انہوں نے بھی مجھے مہینے سے زیادہ کی چھٹی نہیں دی، لیکن میں خود بھی ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ آ گئی۔ تو سوات آپریشن ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور میرا بیٹا بھی جب پیدا ہوا تو اس وقت جون بجٹ پیش ہو رہا تھا، تو میرا میاں بھی چونکہ صحافی ہے تو ہم دونوں جو ہے وہ بجٹ ڈسکس کر رہے تھے، مجھے یاد ہے۔ تو یہ تو ایک بڑی ایک انٹرسٹنگ سی وہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو میری پریگنینسی تھی اس کے دوران بھی میں نے کام کرنا نہیں چھوڑا، اور میں نے آخری دن تک کام کیا۔ جس دن جمعرات کو جمعے تک میں نے کام کیا، ان دنوں میرے 5 پروگرام ہفتے کے ہوتے تھے، اور ہفتے کے روز جو ہے وہ میرا بیٹا پیدا ہوا۔ دیکھو جو بھی آپ جس چیز کو بھی غلط سمجھتے ہیں نا، آپ کو اس کو غلط کہنا چاہیے۔ آپ کے اندر اتنی جرأت ہونی چاہیے کہ کوئی اگر غلط کر رہا ہے تو اس کو آپ غلط کہیں، اور یہی ہمارا کام ہے۔ ہر حکومت کے یعنی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو بھی ہم نے تنقید کی اور کھل کے کی، PMLN کی حکومت تھی تو تنقید کھل کے کی، PTI کی سرکار ہے تو یہ کھل کے ہم اس کے اوپر تنقید کریں گے۔ ہمارا کام بیٹھ کے تالیاں بجانا تو نہیں ہے، ہمیں تو لوگوں کی آواز بننا ہے، عوام کی آواز بننا ہے۔ اسی طرح سے ادارے بھی اگر کوئی غلط کام کریں گے تو پھر مقدس گائے تو اس ملک میں کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ آئین کے تحت آپ کا کام کچھ اور ہو اور آپ کام کچھ اور کر رہے ہو، آپ کو آئینی حدود میں تو رہنا پڑے گا۔ تو اس کو اگر ہم تنقید کا وہ کرتے ہیں تو ہم پہ غداری کے فتوے بھی لگتے ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم پتہ نہیں ایجنٹس ہیں لوگوں کے، ہم CIA کے ایجنٹ ہیں، پتہ نہیں ہم را کے ایجنٹ ہیں۔ تو اگر سوال کرنے پہ آپ کو غداری کے فتوے لگیں گے تو سوال تو ہم کریں گے، سوال کرنا تو ہمارا کام ہے۔ اسی سوال کے جواب میں پھر
آپ جب سچ کو جھٹلا نہیں سکتے تو آپ کے خلاف پروپیگنڈا اور آن لائن ہیرسمنٹ اور آپ کو گالم گلوچ اور آپ کے خلاف ابیوز آپ کو جو کیا جاتا ہے، آپ کو تھریٹس کیے جاتے ہیں، دیے جاتے ہیں، تو یہ تو چلتا رہے گا. ہم اپنا کام کریں گے اور عوام پھر فیصلہ کریں کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے. مجھے ایک ایسی خاتون ملی کہ انہوں نے کہا کہ میں تو ٹی وی نہیں دیکھتی، مگر جب میں نے دیکھا کہ آپ کو اتنی گالیاں پڑتی ہیں تو میں نے کہا کہ آپ کچھ نہ کچھ تو صحیح کر رہی ہوں گی کہ گالیاں پڑتی ہیں. آج بھی اگر کوئی تعریف کرتے ہیں نا، ہمارے بہت سارے میل اینکرز یا جو ہمارے سینئرز ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں